اس دنیا میں وہ پورا جوش ہوئے اور حضور پاک سب میں جا کر مسکرائے. کچھ تو بات ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا ایمانوں کا صفاتی قبول تھا. وہ ذات کی تعاون لا سکا اور حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی قبول تھا. ذات کے سامنے مسکرایا. اور حضور پاک کے تو یہ سب اس امت کو ملا تھا جس کو فضیلت ہوئی. اور امت سے ڈرتی جاؤں گا. سارے نبی اس میں ذات کو رکھتے گئے, اس میں ذات کسی کو نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام 11 مانوں کا ذکر کرتے, عیسیٰ علیہ السلام 11 دوستوں کا, سلیمان علیہ السلام 11 ہاتھوں کا, داؤد علیہ السلام 11 بدنوں کا. باقی نبی اپنے قدرت اصل حسن کا کر لو. ان کو اپنی زندگی میں کسی نبی کو بھی دیدار نہیں ہوا, لیکن اس امت کو ولی کہتے ہیں کہ ہم دیدار کریں. اب جس چیز کی قوم افضل تھی اس نے ان کو چھوڑ دیا. فضائیہ اور میں سب سے زیادہ افضل ہے اس وجہ سے کہ وہ جہاز سے ہوتی ہے. اگر اسے جہاز سیکھ لو تو عموماً اس سے بہتر ہے. جب اس امت سے افضل چیز چھن گئی یہ امت 72-73 تقسیم ہے. یہ امت غلام ہو گئی. جب اس کا سینہ خالی ہو گیا, اور نمازیں اور گاڑی تھی, اندر سے سینہ خالی تھا, تو یہ امت سیاست میں چلی گئی. لوگ کہتے ہیں کہ دین میں سیاست ہے. ہم کہتے ہیں کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے. بڑی تشریح کرتے ہیں نہیں دین میں سیاست ہے. کہتے ہیں حضور پاک میں سیاست کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ سیاست نہیں تھی, وہ ایک سوچ تھی, ایک سمجھ تھی. ان کی سیاست میں مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچایا. اگر نقصان ہوا ہوگا تو مسلمانوں کو نقصان نہیں ہوگا, اور ان کی سیاست مسلمانوں کو برباد کریں گے. مسلمانوں کو خون کھانا ہو رہا ہے تو یہ پھر کیا سیاست ہے. ایک حدیث میں لاش لاتا الا دل غلط, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں, شادی میں ہم گھروں میں مسجد میں جاتے ہیں, دل سے نہیں پڑھتے کیا کرتے ہیں. یہ سب نہیں ہے. بہت بڑی رقم ہے. مجھے جو آپ آتے ہیں کہ نقطے میں زیادہ چھوٹی ہے, ہمیں بھی نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے. مسلمان کی نماز کچھ اور, مومن کی نماز کچھ اور, ولی کی نماز کچھ اور. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا دوست کی ہم پڑا 20-25 سال آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا رہا. ایک دن پتہ چل رہا ہے کہ پورا دن غلط ہو گیا. اگر اس کا ایک سیکنڈ بھی قبول ہوتا تو گھر میں غلط کیوں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک سیکنڈ بھی ساری زندگی میں قبول ہو جائے تو پھر بھی کوشش کی امید ہے تو گھر میں غلط کیوں ہے. وہ بھی دل کی حاضری کے پہ نماز پڑھتا تھا. تمہاری طرح تھا تو باروں کو مانتا, تمہاری طرح نماز پڑھتا, یار مطلب ہو گیا. اگر 20-25 سال کے بعد ہوا تو تم بھی 30-40 سال کے بعد ہو سکتے ہو. تمہاری طرح تھا. اب وہ نماز لاش لاتا میں غلط کیا ہے. ایک نماز سنت ہے, ایک نماز فکر ہے, ایک نماز عشق. نماز ضرور کو ہاتھ پڑھ سکتا ہے, وہ بھی نماز ضرور کرتا رہا. 72-73 کے بارے میں نماز ضرور پڑھتے ہیں. شیخ جاسوس بھی نماز ضرور پڑھ کے کہاں بھی چلے گئے. ریکارڈ ہے, شیخ جاسوس بھی پکڑے گئے. جس نماز کو شیخ جاسوس بھی پڑھ لیتا ہے اس نماز کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا تو اللہ اکبر, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. آپ نے امین کہا, آپ نے لوگوں کا کہہ دو اللہ ایک ہے. جس نے امین کہا وہ مسلمان ہوا, جس نے نہیں مانا وہ کافر رہا, جس نے ہندو وجہ شہید وہ منافق. آپ جب تم نماز پڑھتے ہو تم کس کو کہتے ہو کہتے اللہ ایک ہے. تم تو جانتے ہو اللہ ایک ہے, گھڑی گھڑی کس کو کہتے ہو اللہ ایک ہے, کہتے اللہ ایک ہے. تم اپنے دل کو کہتے ہو کہتے اللہ ایک ہے.
اب تم اپنے دل کو کہتے ہو کہتے اللہ ایک ہے، وہ جواب میں گھر میں اٹے نہیں ہے، منافق کا کام ہم بھی نہیں ہے. پھر کہتے ہو اللہ دینے آ رہے اس سے کہتے ہیں بیوی بیمار ہے، پھر کہتے ہو نامی والی مولانا ہے، پھر کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل. اس نے تسلیم نہیں کیا. کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے. بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، اور منافق دل کی نماز کیسے جائے گی؟ اس کو نماز سنت کہتے ہیں، ساری عمر پڑتا ہے تو ایک بار نہیں. اور ایسی نماز کے لیے قرآن بھی فرماتا ہے ان نمازوں کے لیے تو وہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے، ان کی نماز دکھاوا ہے. دکھاوا کیسی ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے خوشی خوشی سے نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ عمل کو دیکھتا ہوں، نہ شکل کو، نہ تیری داڑھی کو دیکھتا ہوں، نہ تیرے سجدے کو، میں تیرے قلم و نیت کو دیکھتا ہوں. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ڈر دکھتا ہے، اور جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں شیطانی خیال بال بچے بھی کرو. یہ نماز دکھاوا ہے اور ساری عمر کے مطلب قرآن بھی فرماتا ہے تو بھائی بھی ہے، تو بھائی کر نماز بھی پڑھتا ہے تو بھائی کی طرف بھی چلا گیا. نماز پڑھی تو قبر ہے. تو دوسرے نے کہا 5 وقت کا نماز نہیں بہت اچھا اور تکبر آیا. اور تیسرے نے کہا کہ حضور بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا. اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. یہ نہیں پتا کہ تکبر ایک بار جیت میں اخبار کر نماز وہ بھی پڑھتا تھا. اگر اس کو خوار کیا تو تکبر نہیں کیا. جب تکبر کی انتہا ہو گئی سوچنے لگا اس دنیا میں میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں بہت بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا نماز نہیں، میرے جیسے کے نہیں. سوچنے لگا اور کون ہے؟ حضور پاک ہی لوگ کہتے ہیں چلو ساری سنتیں اپناؤ. اس نے ساری سنتیں اپنا لی. جب ساری سنتیں اپنا لی پھر کہنے لگا اب مجھ میں حضور پاک میں کیا فرق رہا؟ بس میرے بڑے بھائی کی طرح. جب یہاں تک پہنچا اس کا ایمان ہی چلا گیا. وہ ہے نا کہ تباہی ہے، اس کی تباہی کی طرف نماز لے گئی. ادھر نماز ہے. اب وہ کیا ہے جو مومن کا معراج ہے، یہ نماز تباہی بن گئی اور وہ نماز معراج بن گئی. یہی رکوع سجود ہے، یہی نماز. بات سے دل کی ہے تو اس کے ساتھ دل ہے. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سیکھنا ہوگا. دل کی دھڑکنوں کو اللہ تعالیٰ میں لگانا ہوگا. پھر تم کوشش کرو گے کام کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار. پھر کوشش کرو گے کہ اخبار والا پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی ہے، اس میں بھی کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی ہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ کے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ اللہ.